دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے. یہ ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے میں ایک سوال پہلے قائم کر دوں. یہ بتائیے کہ جو شخص اتنا تمام مسلمان اس حدیث رسول کو مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری ذریت سے ایک امام برحق قیامت سے پہلے آئے گا جو اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور جب تک وہ نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی. اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو اتنا دراز کرے گا کہ وہ ظہور فرمائے. کیوں ایسا ہوگا؟ تاکہ وعدہ الہی پورا ہو جائے. وعدہ الہی کیا ہے؟ غلبہ اسلام، روئے زمین پر اللہ کا آخری دین غالب آ جائے، اقتدار حق قائم ہو جائے. پیغمبر وعدہ الہی کے تحقق کی بات کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ جو شخص پوری دنیا میں، اتنی بڑی دنیا، اتنی پھیلی ہوئی دنیا، جو شخص اتنی بڑی دنیا میں تنہا عادل قائم کر دے، خود وہ کتنا بڑا عادل ہوگا؟ کتنا بڑا عادل ہوگا؟ عادل ہوگا یا نہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ظالم عادل پیدا کرے. عادل ہوں گے. عدالت کی بلند ترین سطح کو عصمت کہتے ہیں. عصمت پیدا ہوتی ہے وحی سے. بغیر وحی کے کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. میں تیزی سے گزر رہا ہوں تاکہ میری طاقت بھی ساتھ نہ چھوڑے اور گفتگو بھی بس مکمل ہو جائے. وحی کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہوتا. اور ختم نبوت کا اعلان ہو چکا. اب اگر کوئی پیدا ہوگا تو کیا اسے معصوم بنانے کے لیے پھر کوئی وحی آئے گی؟ وحی آئے گی تو ختم نبوت کا عقیدہ کہاں رہ جائے گا؟ چونکہ اب وحی نہیں آ سکتی، اس لیے ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ اس معصوم کو موجود مانا جائے. یعنی جو علم الہی آنا تھا آ چکا، سینہ ختم نبوت سے جسے علم لینا تھا وہ لے چکا، اور سینہ بسینہ دہن بدہن یہ علم منتقل ہوتا رہا. پیغمبر نے کسی کو اپنی زبان چسا چسا کے پالا تھا. 3 معصوموں کو یہ شرف ہے. علی کو زبان چسائی، حسن کو زبان چسائی، حسین کو زبان چسائی. حسین نے سید سجاد کو زبان چسائی، سید سجاد نے محمد باقر کو زبان چسائی. زبان چسانے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر معصوم اپنے علم کا سرچشمہ محمد کو قرار دیتا ہے، کسی اور کو نہیں. کوئی اور ہے ہی نہیں سرچشمہ علم. خدا نے جتنا علم بشر کو دینا تھا وہ محمد کو دیا، اسی لیے محمد شہر علم ہے، کسی اور کو نہیں. اور فرمایا آپ نے تو حضور اکرم سے علم کا سلسلہ چلا. اسی لیے ایک استدلال اور ایک استشہاد. جب بھی مولا کائنات نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے تو معلوم ہے کیا کہا ہے؟ جب بھی اپنی زندگی میں 14 مرتبہ سلونی کا دعویٰ کیا ہے علی نے. 1-2 مرتبہ نہیں، 14 مرتبہ، 14 مختلف مواقع پر. جی ان روایتوں کی بھی تفصیل عرض کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، تاریخ کے ساتھ، موقع کے ساتھ، محل کے ساتھ، اور ہر روایت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب جب آپ نے دعویٰ کیا کس نے کیا پوچھا، علی نے کیا جواب دیا. لیکن حفظ مراتب دیکھیے اہل بیت کا. جب تک حضور اس دنیا میں رہے تب تک کبھی سلونی کا نعرہ علی نے نہیں لگایا. حفظ مراتب.
حفظ مراتب. جب تک حضور رہے کبھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. پہلی بار حضور کے بعد سلونی کا دعویٰ کیا ہے. کب کیا؟ جب علی مجبور بنا دیے گئے تھے اس وقت کیا. جب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو علی آواز دے رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. مجھ سے علم لیتے جاؤ، دنیا سے تمہیں علم نہیں ملے گا. 14 مرتبہ. اور جب بھی کہا ہے تو ایک جملہ کہا، ہا ہونا علما جما، ہا ہونا لعاب رسول اللہ. مجھ سے علم لو، یہاں لعاب رسول اللہ ہے. لعاب رسول اللہ. ان فقروں کی تشریح کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے نہ جانے کتنے اعتکاف کیے جاتے ہیں. لعاب رسول اللہ علم ہے. لعاب رسول اللہ علم ہے. وہ لعاب رسول اللہ دہن بدہن پہنچا سید سجاد سے باقر علوم تک، حضرت باقر علوم سے حضرت صادق آل محمد تک، حضرت صادق آل محمد سے امام موسیٰ الکاظم تک، امام موسیٰ الکاظم سے امام علی رضا تک، امام علی رضا سے امام محمد تقی تک، امام محمد تقی سے امام علی نقی تک، امام علی نقی سے امام حسن عسکری تک، اور حسن ابن علی سے اس تک جو امانت دار ختم نبوت ہے، جو محضر ختم نبوت کی آخری مہر ہے، اس تک جس کا لقب قرآن میں بقیت اللہ ہے، اور جس کو ہم بقیت اللہ الاعظم کہتے ہیں. صرف بقیت اللہ نہیں، بقیت اللہ الاعظم کہنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے بہت سی چیزوں کو باقی رکھا ہے. جتنی چیزوں کو باقی رکھا ہے ان میں سب سے بڑی حقیقت ذات مہدی منتظر ہے. تنہا امام مہدی کے بقا پر ذہن جو ہے تشویش کا شکار ہو جاتا ہے. ہائے مسلمان، ہائے مسلمان. مسلمان امام مہدی کے بارے میں سوالات کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ 1200 برس گزر گئے ابھی زندہ ہوں؟ بڑی رقیق مثال ہے میں دے رہا ہوں دست ادب جوڑ کے. کبھی شیطان کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیسے ممکن ہے؟ شیطان کی عمر تو اور زیادہ ہے. کہا صاحب شیطان کو اللہ نے جینے کی مہلت دی ہے، تو ہم کب کہتے ہیں کہ مہدی کو کسی غیر اللہ نے زندہ رکھا؟ یہ نظام الہی ہے. جب ایک گمراہ کرنے والے نے زندگی کی بھیک مانگ لی تو اللہ کے لطف و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ ہدایت کرنے والے کو بھی زندگی عطا کرے. اور میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ مثال دے تو دی میں نے، مگر شایان شان حضرت مہدی نہیں ہے. ہم شیطان کی مثال دے کر اپنے مہدی کی زندگی ثابت نہیں کرتے. دوسری مثال موجود ہے. کوئی مسلمان ہے، کسی میں جرأت ہے جو عیسیٰ کی زندگی کا انکار کرے؟ حضرت عیسیٰ مہدی، حضرت عیسیٰ نبی ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ زندہ ہیں. کس نے زندہ رکھا ہے؟ اللہ نے زندہ رکھا ہے. اللہ نے زندہ رکھا ہے. حضرت عیسیٰ کو جو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے، جو مریم کے بیٹے کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ کیا زہرا کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جو خدا مریم کے بیٹے کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ زہرا کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھ سکتا. اور ایک جملہ عرض کروں، بس اسی پہ گفتگو ختم ہے. پھر صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. صحیح بخاری میں ایک عجیب و غریب مقام ہے. حضور نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا ہے، کیف انتم
کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، کیسی حیرت ہوگی تمہیں جب مریم کا فرزند نازل ہوگا لیکن امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے آگے بڑھے گا۔ صحیح بخاری، امامت کرنے والا تمہارے درمیان سے آگے بڑھے گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ اور اب ایک مسلمہ اصول یاد رکھیے، پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں مأموم، آگے نماز پڑھانے والے کو کہتے ہیں امام۔ جب مأموم کی یہ فضیلت ہے کہ اسے طول حیات ملی، تو امام کو تو مأموم سے افضل ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔